کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہوں اور وہ مال کسی ولی کسی اس کے سرپرست کے پاس ہو، تو فرمایا گیا کہ بچپن میں بچوں کے اندر عقلی شعور پختہ نہیں ہوتا، لہذا اس دور میں ان بچوں کو وہ مال مت دو، نہیں تو وہ خود اس مال کو برباد کر دیں گے یا ان کی نادانی اور بچپنے کا فائدہ اٹھا کر کوئی دوسرا ان کے مال کو ضائع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مال دیا ہے یا جو بھی نعمت دی ہے اور اس نعمت پر اللہ نے مالکانہ جو حق دیا ہے، اس حق کا ایک دائرہ ہے۔ ایسا حق نہیں ملا کسی بھی چیز پر کہ انسان اس نعمت کا جس طرح چاہے استعمال۔ یہاں مال کی بات چل رہی ہے تو یقینی بات ہے اگر کسی شخص کے پاس کوئی مال ہے تو وہ اس کا مالک ہے، اس پر اس کا حق ہے، لیکن شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ شخص بالکل اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہے مال خرچ۔ ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا جس سے امت کا کوئی اجتماعی نقصان ہو یا اخلاقی نقصان ہو، یہ جائز نہیں ہوتا، اور یہ بالکل کامن سینس بات ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے اور آپ اس مال کے ذریعے سے کوئی ایسا سامان لائیں یا کسی ایسی جگہ پر مال خرچ کریں جس سے عام پبلک کو نقصان ہوتا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پبلک پلیس ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سگریٹ نہ پی جائے۔ اب پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ میرا مال، میرا پیسہ، میری خریدی ہوئی سگریٹ، میں نے گورنمنٹ کو اس کا ٹیکس بھی دیا ہے جب میں نے سگریٹ خریدی، میرا منہ، میری صحت، پھر اس پر پبلک پلیس میں پابندی کیوں ہے؟ ٹرین میں یا بس میں پابندی کیوں ہے؟ اس کو یہی جواب دیا جائے گا کوئی بھی سمجھدار انسان کہ بھائی دیکھو، بات ٹھیک ہے کہ تمہارا پیسہ ہے، تم نے اپنے پیسے سے سگریٹ خریدی ہے، تم خود پیو گے، لیکن اس سے جو دھواں اڑے گا وہ دھواں عام لوگوں کے لیے نقصان دہ۔ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے مال سے کوئی ایسا کام کرو جس سے عام لوگوں کو نقصان ہو۔ جسم کو پہنچنے والے نقصان کی بنیاد پر کسی کو اس کے مال کے بے دریغ استعمال سے روکنا درست ہے، تو پھر آخر اخلاق کو خراب کر دینے والے مال کے استعمال پر کسی کی پابندی لگانا درست کیوں نہیں؟ شریعت منع کرتی ہے کہ بھئی مال کا اگر کوئی ایسا استعمال ہے جس سے اجتماعی کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، اخلاقی کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، ایک شخص اپنے مال کے ذریعے وہ مسلم معاشرے میں ایک رقص و سرود کے لیے بڑا سا ہال کھول رہا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے نوجوانوں کو کہ آؤ یہاں پر ہم ڈانس کریں گے، یہاں پر ہم ناچیں گے اور گائیں گے اور شراب پئیں گے۔ اب اسے اسلامی جو نظام ہے اس کے تحت اسلامی نظام کی اسلامی حکومت اگر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی نظام اگر نہیں ہے تو جو مسلمانوں کے ذمہ دار لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، اور مسلم بستی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ زبان سے اس کو، حدیث میں جو
برائی روکنے کے درجات بتائے گئے ہیں وہ اسی لیے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی منکر دیکھے، منکر میں یہ آتا ہے کہ کسی کا مال اس طرح استعمال ہو رہا ہو جس سے عام لوگ اخلاقی خرابی میں مبتلا ہو، برائیوں میں مبتلا ہو، تو فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ ظاہر ہے ہاتھ سے روکنے کا کام حکومت کا ہے، عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر کسی کام سے روکے، یہ اختیار تو حکومت کا ہے، قانون کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یا اپنے دائرے میں ہے، کسی کا بچہ ہے، اس بچے پر اس کو اختیار ہے، وہ اس کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر آپ میں یہ استطاعت نہیں ہے، یہ پاور نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر کم از کم آپ اس کو متوجہ کیجئے، متنبہ کیجئے، سمجھائیے، جس طرح بھی ممکن ہو بات کہہ کر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں۔ ایسے انسان سے اجتماعی طور پر دوری بنا لیجئے، اس کو الگ تھلگ کر دیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یہ کرنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھیے۔ اگر آپ کے دل سے بھی برائی کی برائی نکل گئی تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے، کیونکہ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تو سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ تو اسی طرح مال کا اگر کوئی اس طرح استعمال کرتا ہے جس سے امت کی اجتماعی کوئی خرابی پیدا ہو، امت اخلاقی کوئی خرابی پیدا ہو، اس شخص کے ذات سے نکل کر لوگوں پر اس خرابی کا اثر پڑنے لگے، تو اگر اسلامی حکومت ہے کہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کے مال کو اپنے اختیار میں لے لے اور پھر اسی مال سے اس کے گزر بسر کا انتظام کرے، کیونکہ اخلاقیات کو بچانا یہ بہت ضروری، جس طرح بیماری سے دوسرے لوگوں کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ کورونا کے دنوں میں آپ نے دیکھی احتیاط، نہ مجھے زکام ہے، نہ مجھے چھینک ہے، نہ مجھے بخار ہے، پھر بھی اپنا دم گھٹاتے رہو، ماسک لگائے رہو۔ کیوں؟ آپ کے ذریعے سے کہیں غیر شعوری طور پر بھی کوئی بیماری کسی تک منتقل نہ ہو جائے، جیسا کہ غیروں کا عقیدہ ہے۔ یہاں لوگوں کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ میری چھینک، میرا زکام، میرا بخار، میری مرضی، میں جہاں چاہے چھینکوں، میں جہاں چاہے بخار میں جاؤں، مجھے جب پریشانی نہیں ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہاں تو بہت اس کو انٹلیکچوئل ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جو 24 گھنٹے سوئے بھی ماسک لگا کر، اتنا پڑھا لکھا آدمی، اتنا قابل آدمی ہے کہ سوتے بھی ماسک لگا کر۔ وہاں یہ فوراً آدمی ریزن دیتا ہے کہ بھائی اپنا مسئلہ نہیں ہے، آپ جو بھی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا۔ نہ آپ مال کا حصہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ جسم کا حصہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام آپ کریں گے، چاہے کتنا جائز کام ہو، اس کام سے آپ کو روک دیا جائے۔ یہ بالکل نیچرل بات ہے۔ اللہ کے قانون پر اعتراض ہوتا ہے، اسلام کے نظام پر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو اگر کسی کے مال سے اخلاقی خرابی معاشرے میں پیدا ہو رہی ہو تو سسٹم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے لے، قبضے میں لے کر برباد نہ کرے، اس کو اس کے غلط استعمال سے روک دے، ضرورت بھر کا اس کو دے اور وہ اسی سے اپنی گزر بسر کرے۔ فرمایا کہ نادان بچوں کے ہاتھوں میں مال مت دو، وہ پتہ نہیں کہاں للے تللے اڑائیں گے، پتہ نہیں کہاں خرچ کریں گے، پتہ نہیں کہاں برباد کریں گے، کیونکہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک انتظام فرمایا ہے، تمہاری دنیاوی زندگی میں یہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اپنے ہی قبضے میں رکھو اور اس مال کے ذریعے سے ان بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے رہن سہن کا انتظام کرو۔ وَاكْسُوهُمْ فِيهَا، ان کو کپڑے پہناؤ، گویا ان کی ضرورتوں کو اسی مال سے تم پورا کرتے رہو۔
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور دیکھو عام طور سے یتیموں کے ساتھ، کمزور طبقوں کے ساتھ لوگ زبان سے بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو تانے مارتے ہیں، ان پر جملے کستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر بے جا غصہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پشت پر کوئی نہیں، ان کی حمایت اور تائید کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو بے بس بے سر و سامانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن نے یہ تاکید بار بار کی، اس صورت میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ کچھ بولتے ہوئے بھی بھلائی کی بات بولنا۔ معروف کہا جاتا ہے جو پسندیدہ طریقہ، اچھا طریقہ، اور علاقوں میں، ہر علاقے میں اچھی طرح بولنے کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے کسی ایک جگہ کے طریقے کی پابندی نہیں لگائی۔ قرآن کی بلاغت بڑی غضب کی ہے۔ معروف کا، تم جس علاقے میں ہو اس علاقے میں جو بھلا طریقہ ہو بات کرنے کا، اس طریقے پر بات کرو۔ آپ معمولی سا فرق ہے، آپ لکھنؤ والوں کا بھلا طریقہ دیکھ لیں اور مظفر نگر اور سہارنپور والوں کا بھلا طریقہ دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے۔ ادھر کے بھلے طریقے والے جب ادھر پہنچتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں ادھر کے برے طریقے والے جب ادھر پہنچتے ہیں تو ادھر کے بھلے طریقے سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ڈانٹ کے بول رہے ہیں، اتنا سخت انداز میں بول رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں وہ معروف ہے، وہ عام ہے، وہ پسندیدہ ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو جس علاقے کا بھلا طریقہ ہے اس طریقے پر ان سے بات کرو۔ یہاں تک فرق ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں کوئی لفظ گالی کے معنی میں ہوتا ہے اور وہی لفظ کسی دوسرے علاقے میں معیوب نہیں ہوتا، بہت نارمل استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ اس علاقے میں جب کوئی آدمی کسی پر شفقت کرتے ہوئے اس نے وہ لفظ بولا اور وہ معیوب نہیں تھا، کوئی اس کے لیے برا لگنے والی بات نہیں، لیکن اسی دوسرے علاقے میں وہی لفظ اس کو اندر تک زخمی کر دے گا۔ قرآن کی بلاغت پر قربان جائیے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دیکھو جو جس علاقے کا معروف طریقہ ہے، بھلا طریقہ ہے، یتیموں سے اور کمزور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اسی طریقے کو اختیار کریں۔ پھر فرمایا یتیموں کے سلسلے میں یہ ابتدائی آیات بھری پڑی، یتیموں کے سلسلے میں تاکید، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تم کسی یتیم کے سرپرست ہو، کسی یتیم کے ولی ہو، تمہارے پاس یتیم کا مال ہے، فرمایا کہ اس یتیم کا جائزہ لیتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، دیکھتے رہو اس کے اندر بالغ ہونے کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئی یا نہیں شروع، وہ بالغ ہوا یا نہیں ہوا، سمجھدار ہوا یا نہیں ہوا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر دیکھیے قرآن کا انداز، صرف بالغ ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائزہ تو اس بات کا لو کہ وہ بالغ ہوا یا نہیں ہوا، پھر جب تم محسوس کرو ان کے اندر رشد، سمجھداری، ضروری نہیں ہے کہ جس دن بچہ بالغ ہو اسی دن سمجھدار بھی ہو جائے۔ سمجھداری یعنی اسے یہ احساس ہو کہ مال کس طرح خرچ کیا جاتا ہے، کہاں خرچ کیا جاتا ہے، کس طرح محفوظ رکھا جاتا ہے، کس طرح ظالموں کی نظروں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، کس طرح چوروں لٹیروں سے مال کو بچایا جاتا ہے، اتنی سمجھ کہ وہ صحیح استعمال کر سکے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے ترکے کا اور وراثت کا، جب یہ سمجھداری ان کے اندر پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ دو شرطیں ہیں، اسی لیے فقہا کے درمیان یہاں پر اختلاف ہے۔ بعض فقہا کا یہ مسلک ہے کہ بالغ ہونا تو سب کے نزدیک لازم ہے، غیر بالغ کو، نابالغ کو مال نہیں دیا جائے گا، بالغ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، لیکن وہ سمجھداری اور اس کا معیار کیا ہوگا اس میں اختلاف ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر سمجھداری نظر نہ آئے
تو 7 سال انتظار کیا جائے گا. 14 سال میں 15 سال میں مثلا لڑکا بالغ ہو رہا ہے اور ہے اس کے اندر بچپنا، بھی عقل سمجھ شعور پختہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 7 سال انتظار کیا جائے گا. سمجھ آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر مال اس کے حوالے کر دیا جائے. امام شافعی، امام احمد وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، قرآن نے چونکہ شرط لگائی ہے تو پھر آخر تک اس کو دیکھنا ہے، اور اگر وہ پھر بھی سمجھدار نہیں ہوتا 6-7 سال کے بعد تو پھر مال اس کو نہیں دیا جائے گا، حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا. ظاہر ہے وہ ایک اسلامی حکومت کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی کہ حکومت پھر اس کے مال سے اس کی کفالت کا انتظام کرے اور جو چاہے اس کے لیے بندوبست کرے، کیونکہ اس کے حوالے اگر کریں گے تو یہ تو برباد کرے. یہ فقہا کے درمیان فہم کا اختلاف ہوتا ہے تو مختلف مسائل میں سامنے آتا ہے، اور اسی اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بیان فرمایا ہے، کیونکہ اپنا اجتہاد اپنے سامنے آئی ہوئی دلیل کی بنیاد پر یہ ائمہ کرام بالکل برحق یہ کوئی رائے قائم کرتے ہیں اور کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اور ان میں اس حدیث جو حدیث پاک ہے اس کی برکت سے، اور اس حدیث پاک کا جو مطلب ہے کہ مجتہد جب کسی مسئلے میں غور و فکر کرتا ہے، پوری صلاحیت لگا دیتا ہے، جان کھپا دیتا ہے اور وہ واقعی اجتہاد کے لائق ہوتا ہے، پھر وہ اگر کسی غلط نتیجے پر بھی پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرمائیں. تو یہ اختلافات جو امت کے درمیان احناف اور شوافع اور مالکیہ اور حنابلہ کے درمیان جو اختلافات ہیں، ایک بڑی تعداد تو ان میں فروعی اختلافات کی ہے جس میں محض افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ مسائل جن میں جائز اور ناجائز کا اختلاف ہے، حلال اور حرام کا اختلاف ہے، ان اختلاف میں یقینی بات ہے کہ درست بات تو کسی ایک ہی کی ہے. ایک چیز جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی، ایک ہی وقت میں جائز بھی ہو ناجائز بھی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن چونکہ ان سارے ائمہ کرام کے سلسلے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر مجتہدانہ شان تھی، یہ قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، اصول پر، بلاغت پر، نحو پر، صرف پر، جتنے علوم درکار ہیں بلاغت پر، سارے علوم پر مہارت رکھتے تھے، اور پوری محنت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں انہوں نے کسی بھی مسئلے میں کوئی رائے قائم کی ہے. اگر ان کی رائے درست نہیں بھی ہے تب بھی حدیث میں چونکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر مجتہد مخطئ بھی ہوگا، اس سے غلطی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرمائیں گے. یہ رائے اپنے آپ نہیں قائم کی گئی، یہ بھی حدیث کی بنیاد پر ہے. تو یہ اس طرح کے اختلافات سامنے آتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جب بالغ ہو جائے بچہ اور دیکھو کہ اس کے اندر سمجھداری آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اس کا مال اس کے حوالے کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. اللہ تعالیٰ اندر جو چور چھپا ہوا ہے اس کو بھی بار بار باہر لاتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ولی، کوئی سرپرست، اس کے پاس کچھ یتیم بچے ہیں، یتیم بچوں کا مال اس کے پاس ہے، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کی کفالت کے عوض اپنے لیے بھی کچھ مال استعمال کر سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا قرآن کی آیت پڑھ کر کہ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ خوب جانتا ہے کہ درست نیت کس کی ہے اور بگاڑ والی نیت کس کی. اسے پتا ہے کہ واقعی کتنی ضرورت ہے. مثلا یتیم اور کوئی ولی ہے، سرپرست ہے، اور یتیم کی کوئی زمین ہے، یتیم کی زمین ہے. اب اس زمین کا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا. ظاہر ہے یتیم بچہ تو اس کی پیروی نہیں کرے گا، اب وہ پیروی تو وہی سرپرست کرے گا، ولی کرے گا. اب اس پیروی کے لیے وہ دوڑ بھاگ کر رہا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جو کچھ محنت کر رہا ہے اس محنت کا محنتانہ یا اس محنت کے بقدر وہ رقم اس یتیم کے مال سے استعمال کرے. اب یہیں پر انسان کے اندر چور پکڑا جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی مجھے یتیم کی زمین کے کام کے لیے الہ آباد جانا ہے. اب اس نے سوچا کہ یہ جائز ہے میرے لیے کہ میں یتیم کے پیسوں سے یہ سفر کروں، وکیل کروں،
اچھا ہوگا کہ میں اسی بہانے واپسی میں کانپور میں میرے جو 5 کام ہیں وہ نپٹاتا چلا آؤں تو میرا اپنا ٹکٹ بھی بچے گا. اب یہ چور جو اندر کا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے بہت نیک متقی پرہیزگار بن کر بھی ڈنڈی جو مارو گے چپ چاپ اللہ سے نہیں چھپا پاؤ. جب تک اللہ کا استحضار نہیں ہوگا اس وقت تک صرف قانون کا ڈنڈا تمہیں صحیح راستے پر نہیں چلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چور کو نکالا ہے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، جو تمہیں مال استعمال کرنے کی اجازت ہے یتیم کا، ایسا نہ کرنا کہ اسراف کے ساتھ جلدی جلدی اس کا مال کھا لینا کہ أَن يَكْبَرُوا، کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں. ان کے بڑے ہونے سے پہلے میں جتنا استعمال کر سکتا ہوں، جتنا لے سکتا ہوں سب لے لوں، اس بہانے سے لے لوں، اس بہانے سے لے لوں، اس کام کے لیے لے لوں، اس کام کے لیے لے لوں، جو ضرورت ہے وہ بھی لوں، جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی لوں. یہ ساری ڈنڈی مارنے کے جو کام ہیں یہ دنیا سے چھپا کر تم کر سکتے ہو، اللہ سے چھپا کر نہیں کر سکتے. ایک راستے نہیں، 50 راستے ہو سکتے ہیں جس میں انسان بالکل چھپ کر کوئی غلطی کر سکتا ہے. وکیل صاحب کیے یتیم کی زمین کے لیے اور ان سے دھیرے سے بات کی کہ اتنی فیس تو اس کیس کی ہم آپ کو دے ہی رہے ہیں، یہ ذرا میرا چھوٹا سا ایک کام اور ہے، ذرا اس کی بھی ایک کیس آپ دیکھ لیجئے گا. یتیم وکیل صاحب کو فیس لینے سے مطلب، اور اپنے جانتے میں بہت خوش ہے ماشاءاللہ میرا فری میں کام ہو گیا، یہ فیس تو مجھے یتیم کے مال سے لگانی ہے. اور باہر بھی سب سمجھ رہے ہیں کتنا مخلص ہے یتیم کے لیے، کبھی الہ آباد جاتا ہے، کبھی دلی جاتا ہے، کبھی کانپور جاتا ہے، اور متقی بھی بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یتیم بھی اپنا محسن سمجھ رہا ہے ان کو. یہ ساری ڈنڈی مارنا اللہ سے نہیں چھپ پائے گا، اللہ سے نہیں چھپا پاؤ. اور پھر درجہ احسان بتایا. یہ تو قانونی اجازت ہے کہ یتیم کی ضرورت پر جو مال خرچ ہو وہ یتیم کے مال سے استعمال کر لے، لیکن احسان کا درجہ کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر غنی ہے، مالدار ہے، ایفورٹ کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ استعمال اللہ کے لیے کرے، یتیم کی کفالت کی نیکی سمجھ کر کرے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر محتاج ہے، واقعی ضرورت مند ہے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، پھر یہاں یہ بات کہی فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو بھلے طریقے پر، جائز طریقے پر اس کے مال کے استعمال کی اجازت ہے. اس طرح بھی اجازت ہے کہ ایک غریب آدمی ہے اور اتفاق سے کسی یتیم کا وہ سرپرست بن گیا اور بہت بڑا کوئی مسئلہ یتیم کی جائیداد کا ہے. اب وہ غریب آدمی اگر یتیم کے اس کام کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اپنی روزانہ کی دکان چھوڑ رہا ہے، پھیری لگاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، اور اسے چھوڑ کر وہ دوڑ بھاگ کر رہا ہے، تو یتیم کے کام کے لیے جو مال استعمال کرے گا وہ تو بالکل یقینی طور پر جائز ہے. اب وہ اس کے بقدر اپنا محنتانہ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ دوڑ بھاگ کرے گا تو اپنی روزی روٹی کا کیا کرے گا، کہاں سے کمائے گا؟ اللہ کا دین بڑا آسان ہے، ایسی پابندیاں نہیں لگائیں جو محال ہو جائیں، تو چھوڑ دیتا ہے انسان کہ بھائی ایسے یتیم کی کفالت کر کیا فائدہ جس میں میرے بچے بھوکے مرنے لگے. فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھو بھلے طریقے پر تم واقعی اگر کسی یتیم کے کام آ رہے ہو اور تمہارا اپنا کوئی نقصان اس میں ہو رہا ہے تو جو بھلا طریقہ ہے اس پر اس مال سے تم بھی لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ اب ایک دن کی دکان کا ناغہ ہوا، عام طور سے تو دکان کی کمائی کا جو روزانہ کا ایوریج ہے وہ 1000 روپے ہے، لیکن اب یہ تو فری کا مل رہا ہے، اپنے کھاتے میں 3000 چڑھا دی. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ تمہارے عرف کے خلاف ہے. تمہارا جو عرف ہے، تم جس لیول کے ہو، تمہارا واقعی جو زندگی کا لیول ہے، اس کے لحاظ سے تم استعمال کر سکتے ہو اگر تم ضرورت مند ہو. اسی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جو وقف جگہیں ہوتی ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یا اور بھی بہت سی چیزیں جو للہ وقف ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی منتظم ہے،
ان کو کوئی دیکھنے والا ہے، ان کو ان کا انتظام چلانے والا ہے، اس کے لیے محنت کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، وہ ان تمام انتظامات کو کرتے ہوئے اپنی ضرورت کے بقدر، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، سارے چوروں کو یہ چیز ایکسپوز کر دیتی ہے، اپنی ضرورت کے بقدر وہ اس میں سے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ وقت کے کاموں کے لیے اگر دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اب اپنا سفر تو وہ کرتا ہے ٹرین کے جنرل میں، لیکن مسجد کے کام کے لیے وہ جائے گا کار پرائیویٹ ٹیکسی لے کر، کیونکہ اپنا پیسہ نہیں لگنا ہے، تو یہ ڈکیتی ہے۔ اس لیے کہ تم نے فلیاکل بالمعروف کو سامنے نہیں رکھا، یا تو تمہاری اپنی سطح یہی ہوتی تو تمہارے لیے گنجائش تھی، تم اپنا سفر کرتے ہو تو ٹرین کے جنرل میں کھڑے ہو کر، کیونکہ تمہاری اپنی جیب سے پیسے ڈالے تو میں یہ سفر 100 روپے میں کر لوں۔ اب مسجد کے کام کے لیے گئے ہو تو کار پرائیویٹ کر کے شہزادے بن کر جائیں گے، کیونکہ 5000 بھی خرچ کرنے میں اب اپنے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جو بھی جائے گا مسجد کے خرچے سے جائے گا۔ یہ ساری وہ چالاکیاں ہیں جو اللہ سے نہیں چھپائی جا سکتی، اور ان ڈکیتیوں میں کیا لفظ استعمال کروں، ان ڈکیتیوں میں ایسے مبتلا ملوث ہیں کہ جن کے چہروں سے ظاہری اعتبار سے نور ٹپکتا محسوس ہوتا، اور ان کو چوری نہیں سمجھا جاتا، اس کو ڈکیتی نہیں سمجھا جاتا، یہ تو اللہ کے حق میں ڈکیتی ہے۔ وقف کو اور وقف کی جائیدادوں کو جو اللہ کے لیے وقف کی جاتی ہیں، اپنی ذاتی جائیداد سمجھنا، ذاتی طور پر اس کا استعمال کرنا، ذاتی عیش پرستی کے لیے اس کے لیے کوششیں کرنا، یہ ساری چیزیں دنیا میں تو چھپی رہ سکتی ہیں، بلکہ دنیا میں بھی نہیں چھپ پاتی، دنیا جب سمجھتی ہے اور جانتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس پر اتنی سخت باز پرس ہونی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔